سے اور ایف بی آر کے ذریعے، تو آپ کو چند دنوں میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک غیر قانونی فعل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دوسری بڑی نشاندہی ہم نے اس وقت کی تھی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، وہ تھی پاکستان تحریک انصاف کے تمام بین الاقوامی اکاؤنٹ۔ آج میں پھر ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ 6 بین الاقوامی اکاؤنٹس کی ہم نے نشاندہی کی جس کو پاکستان تحریک انصاف نے تسلیم کیا، اور تسلیم کرنے کے باوجود ایک بھی بینک سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی، ایک انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے آج بھی نہیں جمع کرائی۔ پھر آج جو کارروائی کے دوران پروسل رپورٹ جو ہم نے جمع کرائی تھی جولائی 2021 میں، جس کا ہمیں اختیار 14 اپریل 2021 کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں دیا تھا کہ آپ 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے دستاویزات کی آپ ان کی پروسل کریں، ان کو دیکھیں، ایک بھی اس میں ڈاکومنٹ اس پہ تصدیق شدہ نہیں تھا، ایک بھی ڈاکومنٹ جو ہے نوٹرائز نہیں تھا۔ آج بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے 12 یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمارے تصدیق شدہ ریکارڈ ہے۔ ہم یہ ان کے سامنے رکھیں گے جو ریکارڈ ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ ان میں سے کون سا ریکارڈ تصدیق شدہ ہے، کون سا ریکارڈ سرٹیفائیڈ ہے، کون سا ریکارڈ نوٹرائزڈ ہے، سب فوٹو کاپی ہمیں دی۔ اس کے باوجود یہ رپورٹ میں ہم نے 2.2 ارب روپے کی غیر قانونی فنڈنگ کی نشاندہی کی، اور ہم نے جب یہ نشاندہی کی تو پی ٹی آئی نے اسی عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کہا کہ ہماری دستاویزات پہ تو اکبر ایس بابر نے کوئی تبصرہ تک نہیں کیا، جبکہ آج ہماری 100 پیج کی جو رپورٹ ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی تھی اس کا آج یہ تجزیہ کر رہے ہیں، جائزہ کریں جو ہم نے جمع کرائی۔ ہمارے 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے وہ رپورٹ بنائی تھی، ارسلان وردک اور محمد صہیب صاحب۔ انہوں نے ان کو حالانکہ لیپ ٹاپ نہیں دیا گیا، اگر آپ کو یاد دلائیں، سیل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، فوٹو کاپی کرنے کی نہیں تھی، پھر بھی ہم نے 100 پیج کی تفصیلی رپورٹ پی ٹی آئی کی ڈاکومنٹس پہ بنائی۔ آج اس پہ بھی بحث ہوئی۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے وہ بھاگنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ہر روز ایک نیا حربہ اختیار کر رہی ہے، 9 ریٹ پٹیشنز کر چکی ہے، ایک پہ ایک درخواست دے رہی ہے ہائی کورٹس میں، اور وہ چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو کیسز ہیں وہ ایک ساتھ اکٹھا کیے جائیں۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آئین اور قانون کے سامنے ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح 10 قتل ہوتے ہیں، ایک قاتل پکڑا جاتا ہے، وہ قاتل کہتا ہے جب تک باقی 9 جو قتل ہوئے ہیں اس کے ملزمان کو بھی گرفتار کرو، ان کا فیصلہ بھی میرے ساتھ سناؤ۔ لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کیسز کو لمپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ لمپ کر کے فورن فنڈنگ کیس کو ڈمپ کر دیں اگلے 10 سال، کیونکہ ہر جماعت کا اپنا ایک ثبوت ہے، اپنا ایک میرٹ ہے، ڈی میرٹس ہیں، ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ اگر وہ ہر کیس کو اسی طرح لڑے ہر جماعت، جس طرح پی ٹی آئی نے لڑا ہے، جس نے پی ٹی آئی نے 8 سال اس کو طوالت دی ہے، 9 ریٹ پٹیشنز کی ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اس کیس کا فاصلہ نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم الیکشن کمیشن کے بعد بھوک ہڑتال کریں؟ ہم وہ کون سا راستہ اختیار کریں کہ ہمیں انصاف ملے؟ ہم وہ کون سے راستے پہ چلے؟ ہم ثبوت دے رہے ہیں، ان کے دلائل ختم نہیں ہو رہے۔ 27، 28، 29 اپریل انہوں نے کہا تھا 3 دن انہوں نے طے کیا تھا 19 اپریل کو کہ 3 دن میں ہم اپنے دلائل مکمل کریں گے۔ پھر انہوں نے ہائی کورٹ کا بہانہ کر کے کہ جی ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ تمام کیسز کو اکٹھا کرو، جو کہ غلط تھا، ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے 10 مئی تک انہوں نے اس کیس کی آرگومنٹس کو پوسٹ پون کر دیا۔ 10 کے بعد 20، 21 کو کہتے ہیں میں بیرون ملک جا رہا ہوں، ان کے وکیل نے کہا میں سوئٹزرلینڈ جا رہا ہوں، پھر 1 جون کو کہا کہ 2 دن ہم لیں گے، پھر 1 جون 2 جون ہوگی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں مزید ٹائم چاہیے، ہمیں 5 دن چاہیے ہم تحریری رپورٹ جمع کریں، ہمیں 2 دن چاہیے ہوں گے قانون کے مزید دلائل دینے کے، جس کے لیے 7 اور 8 طے کیا گیا۔ آج پھر اس پہ طوالت، آج پھر اس پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اور ٹائم بھی چاہیے ہوگا۔ تو یہ کب یہ مذاق ختم ہوگا؟ کب یہ انصاف کے ساتھ کھلواڑ ختم ہوگا؟ یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ادارے جو ہیں وہ فیصلہ دینے سے قاصر ہیں؟ یہ کیسی جمہوریت ہے، کیسے ادارے ہیں جہاں پہ ہم 8 سال سے آ رہے جا رہے ہیں، ثبوت موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، اور فیصلے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ یہ جمہوریت کی مثال دیتے ہیں۔
یہ ہمارے ادارے جمہوریت کی مثال دیتے ہیں.